الرحمن الرحیم بیت عقبہ اولا و ثانیہ جزو با حاصلات تعلیم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ نمبر 1 بیت عقبہ اولا ثانیہ کے بارے میں جان سکیں، نمبر 2 بیت عقبہ کی شرائط سے آگاہ ہو سکیں، نمبر 3 فروغ اسلام میں بیت عقبہ کے دور نتائج جان سکیں، اہل مدینہ کا قبول اسلام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور عرب کے مختلف قبائل خانہ کعبہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کے پاس جا کر اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ عرب میں ان دنوں مختلف میلے لگا کرتے تھے جن میں عکاظ اور ذوالفجاج کے میلے بہت مشہور تھے۔ ان مہینوں میں مختلف علاقوں سے لائے گئے مال کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جان کر لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ نبوت کے 10ویں برس حج کا موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم متعدد قبائل کے پاس دعوت اسلام کے لیے تشریف لے گئے۔ عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم چند افراد نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی آیات سنائی۔ آیات سن کر ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا اور ان افراد کی تعداد 6 تھی۔ بیت عقبہ اولا 12ویں اعلان نبوت کے سال حج کے موقع میں مدینہ منورہ سے 12 افراد مکہ مکرمہ آئے اور عقبہ کے مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا اور بیت عقبہ کی تاریخ اسلام میں اس واقعے کو بیت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ اسلام کے احکام سکھانے کے لیے کسی معلم کو ساتھ بھیج دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ آ کر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا جو مدینہ منورہ کے نہایت معزز فرد تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ انصار کے ایک گھر جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن مجید پڑھ کر سناتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ یہ روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام قبول کرتے۔ یوں مدینہ منورہ میں اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ اوس کے سردار حضرت اسعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے پہلے تو انکار کیا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بیت عقبہ ثانیہ یہ بیت درج ذیل باتوں پر لی گئی۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نمبر 2 چوری نہیں کریں گے، نمبر 3 اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، نمبر 4 کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، نمبر 5 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ بیت عقبہ اولا کے 1 سال بعد میں حج کے دنوں میں مدینہ منورہ کے 72 افراد نے عقبہ کے مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ اس بیعت کے موقع پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت مسلمانوں تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مدینہ سے افراد اگر تم میں سے اہل مدینہ سے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جس غرض سے تم ان کو دعوت دے رہے ہو اسے پورا کرو گے اور ان کے مخالفین سے ان کی حفاظت کرو گے تو بے شک اس ذمہ داری کو اٹھا لو، اور اگر تم
یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو بہتر یہی ہے کہ ابھی سے جواب دے دو۔ اہل مدینہ نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پھر فرمایا ایسا نہیں ہوگا، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جس سے تم لڑو گے میں لڑوں گا، جس سے تم صلح کرو گے میں صلح کروں گا۔ اس موقع پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے مطالبے پر 12 نقیب بھی مقرر فرمائے۔ یہ بڑے بڑے خاندانوں کے سردار تھے۔ دیے گئے سوالات کے مختصر جواب۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن دنوں میں اہل مکہ کے علاوہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے؟ نمبر 2 سوال کا عرب میں کون سے میلے مشہور تھے؟ نمبر 3 سوال کا بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ میں کتنے افراد شریک تھے؟ نمبر 4 بیعت عقبہ کے وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نمبر 5 حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو اہل یثرب کی تعلیم و تربیت کے لیے روانہ کیا؟ خالی جگہ پر کریں۔ ان مہینوں میں مختلف علاقوں سے لائے گئے مال خالی جگہ ہوتی تھی۔ نمبر 2 خالی جگہ نبوت کے خالی جگہ حج کے موقع پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد قبائل کے پاس دعوت اسلام کے لیے تشریف لے گئے۔ نمبر 3 حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ آ کر خالی جگہ کے گھر قیام کیا۔ نمبر 4 بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا خالی جگہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ تھے۔ نمبر 5 حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر خالی جگہ اشخاص نقیب منتخب فرمائے۔ سوالات کے جواب۔ سب سے پہلے اہل مدینہ کے افراد نے کیسے اسلام قبول کیا؟ نمبر 2 سوال بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں کس طرح دعوت اسلام کا فریضہ انجام دیا؟ نمبر 3 بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا گفتگو کی؟ نمبر 4 حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن باتوں پر انصار سے بیعت لی؟ کالم الف کو کالم با سے ملائیں۔ کالم ہے انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ اسلام کے احکام سکھانے کے لیے کسی معلم کو ساتھ بھیج دیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ سے روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام قبول کرتے۔ نمبر 3 اگر تم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو بہتر یہی ہے کہ ابھی سے جواب دے دو۔ اگر ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ہے ہماری سرگرمیاں۔ بیعت عقبہ کی شرائط کے متعلق طلباء کے درمیان گفتگو کرائی جائے۔ بیعت عقبہ میں نمبر 2 عقبہ میں شامل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ناموں کا چارٹ بنایا جائے۔ تحقیق جس مقام پر بیعت عقبہ ہوئی تھی وہاں آج کل مسجد العقبہ موجود ہے۔ اس موقع کے مسجد کی تصویر تلاش کر کے کاپی میں چشمہ کریں اور معلومات تحریر کریں۔ اس کے علاوہ ہدایت بیعت عقبہ کے کن حالات میں کی گئی اس کی مزید تفصیلات سے آگاہ کریں۔ نمبر 2 استاد بیعت عقبہ کے نتائج سے آگاہ کریں۔ فی امان اللہ رسول۔